السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آیت 41. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر. یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزن کا، نہ غمگین کرے آپ کو، الذین، وہ لوگ جو یسارعون دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الکفری، کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے جو قالو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، بافواہہم اپنے منہوں سے، ولم تؤمن اور حالانکہ نہیں ایمان لائے، تؤمن ایمان لائے، قلوبہم دل ان کے، ومن الذین ہادو اور ان میں سے جو یہودی بن گئے، سماعون للکذب بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، لم یاتوک نہیں وہ آئے آپ کے پاس، یحرفون الکلمہ وہ بدل دیتے ہیں الفاظ کو، من بعد مواضعہ بعد ان کی جگہ مقرر ہونے کے، یقولون وہ کہتے ہیں، ان اوتی تم اگر دیے جاؤ تم، ہاذا یہ، فخذوہ تو لے لو اسے، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر نہ دیے تم جاؤ اسے، فَاحْذَرُوا تو بس بچو، ومن اور وہ جو، یرید اللہ ارادہ کر لے اللہ، فتنتہ اس کی آزمائش کا، فلن تو ہرگز نہیں، تملک لہو آپ مالک ہو سکتے، لہو اس کے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئا کسی بھی چیز کے، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، لم یرد نہیں چاہا، اللہ اللہ نے، ان یطہر قلوبہم کہ وہ پاک کرے ان کے دلوں کو، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ اس کا ترجمہ، تفسیر پہ آتے ہیں۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ یا ایھا الرسول، رسول، اے رسول، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہر زمانے کے جو کافر لوگ ہوتے ہیں اور منافق جو ہوتے ہیں، ان کی کیا کوشش رہتی ہے؟ ان کی یہی کوشش چلی آئی ہے ہر زمانے سے، پہلے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اب بھی ان کی یہی کوشش چلی آ رہی ہے کہ وہ جو ہیں کفر کو، گمراہی کو پھیلائے، اس کے غلبے کے لیے وہ کام کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اور ایسی سازشیں، ہتھ کنڈے اختیار کرنا ان کا کام ہوتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں حق کو چھوڑ کر، حق سے دور ہو کر کفر میں پڑ جائیں، ہے نا۔ تو مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ ہجرت سے پہلے جب مکہ میں تھے تو وہاں تو صرف مشرکین مکہ سے ہی پالا پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اب جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں جو ہے نا 3 طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا۔ وہاں کون کون کسے 3 لوگ تھے؟ دیکھیں، ایک تو سچے مومن تھے جو آپ پر سچا ایمان لائے تھے اور آپ کا ساتھ بھی دے رہے تھے، آپ کی مدد بھی کر رہے تھے ہر چیز میں۔ پھر جو تھے دوسرے کیٹیگری تھی منافق، جو منہ سے، زبان سے بس ایمان لے آئے تھے لیکن دل سے وہ کافری تھے، دل میں ان کے کوئی ایمان نہیں تھا۔ اور یہ منافق جو کیٹیگری تھی وہ مکہ میں نہیں تھی، جب ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے تب یہ منافق کا وجود نہیں تھا، یہ ہجرت کے بعد آیا مدینہ میں۔ اور تیسرے کون تھے مدینہ میں؟ یہودی، جو کھلے کافر تھے، ٹھیک ہے، جو ایمان نہیں لا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب یہ یہودی بھی جو ہے سازشیں، کوششیں کرتے رہتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے دین سے ہٹانے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے چالیں چلتے رہتے تھے، اور منافق جو تھے ان کے بھی جو ہے دشمنی کے بڑے بڑے انداز تھے۔ یہ کیا تھے؟ خود کو مسلمان کہلا کر اور مسلمانوں کے خیرخواہ بن کر کیا کرتے تھے؟ چھپ چھپ کر سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کو کیا کرتے تھے؟ شک و شبہات میں ڈالتے تھے اسلام کے بارے میں، اور اس طرح آستین کے سانپ بنے رہتے تھے اور نقصان پہنچاتے تھے مسلمانوں کو، اور ہر موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو، ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی سب باتوں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پریشانی ہوتی تھی کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہود بھی اور یہ منافق کی، کہ ان کی سازشوں سے کہیں مسلمان بہک نہ جائیں، اور ان کو یہ بھی غم تھا کہ یہ لوگ سچا ایمان کیوں نہیں لے آتے، ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور حکم بھی دے رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم، کہ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول، یہاں جو ورڈ آیا نا یا ایھا، یہ حرف ندا ہے یا، اور یا ایھا کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے آیا ہے،
کہ نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یہ جو ورڈ ہے نا یسارعون، یسارعون کہتے ہیں تیزی سے آگے بڑھنے والے. تو تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ کفر میں. تو ان کی کیا سرگرمیاں تھیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی تھی، ہے نا؟ تو یہ کفر میں جو ہے دوڑ دھوپ کر رہے تھے. اور کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر بیسیکلی لغت میں میننگ ہوتا ہے کفر کا چھپانا. اور کفر میں کیا ہوتا ہے؟ حق کو چھپایا جاتا ہے نا، یعنی کہ حق جان لینے کے بعد پھر انکار کر دینا، جاننے کے بعد انجان بن جانا، یہی کفر ہوتا ہے. اور کفر کے دو ٹائپس ہوتے ہیں. جیسے ایک تو ہے کفر استکبار، جس میں تکبر ہوتا ہے، جیسے کہ ابلیس نے کیا تھا. ابلیس کو کیا تھا؟ ابلیس کو سب معلوم تھا نا، اللہ تعالیٰ کا بھی معلوم تھا، جنت جہنم بھی معلوم تھی اسے، پھر بھی اس نے جو ہے تکبر کی بنا پر انکار کر دیا. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کفر انکار. جو مشرکین مکہ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے بیچ تھے، صادق امین تھے، اور یہ تصدیق بھی کرتے تھے آپ کی سچائی کی، دیکھا تھا سب کچھ. لیکن جب آپ کو نبی بنایا گیا، نبوت آپ کو ملی، تو انہوں نے انکار کر دیا. کیوں؟ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. تو یہ بھی ان کے کفر کا ریزن ہو گیا، ضد اور ہٹ دھرمی. تو یہ مشرکین مکہ بھی، کافر لوگ، مشرکین جو قبائل تھے آس پاس کے، وہ بھی، منافق بھی، یہودی بھی، تو یہ سب کیا تھے؟ یہ سب اکٹھا ہو کر بھی اسلام کے خلاف جو ہے تعاون کر رہے تھے. اور کبھی کبھی الگ الگ بھی دوڑ دھوپ کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے اسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ان رویوں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے. تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین ہونے سے منع کیا جا رہا ہے. اور اسپیشلی کون لوگ تھے جو کر رہے تھے ایسا؟ وہ لوگ تھے منافقین تھے پہلے تو، ہے نا؟ جو کہ یہ آیا نا بات، یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ منافقوں کے لیے آیا، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ نہیں ایمان لائے دل ان کے. یہ مطلب جو تھے یہ صرف زبان سے اقرار کرتے تھے، دل میں تو ان کے ایمان تھا نہیں، اور اسلام کے لیے ان کی کوششیں کوئی نہیں تھی، کفر کی خاطر بس ان کی کوششیں اور ساری دوڑ دھوپ ہوتی تھی. تو ایک تو یہ منافق تھے، اور کون تھے؟ اور دوسرے تھے من الذین ہادو، اور ان میں سے جو یہودی بن گئے. اللہ نے ان کو یہودی نام نہیں دیا تھا، جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، یہ خود یہودی بنے تھے. اور انہوں نے یہودی کیوں کہا اپنے آپ کو؟ اس کے بھی ہم دو ریزن دیکھ چکے ہیں. ایک تو یہ اپنی نسبت جو ہے اپنے جد امجد کی طرف کرتے تھے کہ یہ جو ہے یہودا کی اولاد میں سے تھے اس لیے. اور دوسرا یہ تھا کہ جب انہوں نے توبہ کی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا. تو یہ جو بات ہے، تو اس سے ان کا نام پھر یہودی انہوں نے ڈال لیا اپنا نام. تو دیکھیں یہ یہودی جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے آئے تھے، لیکن پھر آخرت پہ بھی ان کا ایمان تھا، تو ان کا کیا فرض بنتا تھا؟ ان کا فرض بنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بنتے. لیکن انہوں نے نہیں کیا ایسا، بلکہ انہوں نے مشرکین کا ساتھ دینا پسند کیا، مشرکین کا ساتھ دیا، اور کفر میں ہی ان کی ساری کوششیں رہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر ان یہودیوں کی جو کوششیں تھی وہ دن رات ان کی سازشیں چلتی رہتی تھی. انہی سازشوں کا کچھ آگے بھی اب آگے بتایا جا رہا ہے. کیا ہے؟ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین. کیا بتایا جا رہا ہے؟ بہت زیادہ سننے والے ہیں، سماعون بہت زیادہ سننے والے، ہے نا؟ یہ جو سماعون ہے نا، یہ مطلب ایکسٹریم لیول ہو گیا، بہت زیادہ سننے والے ہیں. کس چیز کو سنتے ہیں؟ یہ لوگ جھوٹ کو بہت زیادہ سنتے ہیں. تو یہ جو ہے نا للکذبی، جھوٹ کو. اور کیا کرتے ہیں؟ سماعون لقوم آخرین، بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، لم یاتوک، جو نہیں وہ آئے آپ کے پاس. مطلب دوسری قوم کے لوگ جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ سنتے ہیں. اب اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو سماعون ہے، ایک تو اس میں بہت زیادہ مطلب سننے کا آ گیا، دوسرا جاسوسی کرنے کا میننگ بھی اس میں آتا ہے، دونوں میننگ آتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے؟ اچھا، کیونکہ جب جاسوسی کرتا ہے انسان تو بھی تو کان لگا کے غور سے سنتا ہے نا، اس لیے تو دونوں میننگ آتے ہیں. یعنی کہ یہ یہودی اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں یہ آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ جاسوسی کرنے کے لیے آتے تھے، سننے کے لیے آتے تھے کہ مسلمان کی محفلوں میں کیا کہا جاتا ہے، کوئی راز کی بات کہیں سے پتہ چل جائے تو یہ جا کے جو ہے اپنے جو شیاطین ہیں، اپنے جو وہ ہیں دشمن اسلام کے، ان کو جا کے بتائے، تاکہ یہ واپس جا کے خبریں ان تک پہنچا دیں جو کہ ان کے پاس نہیں آتے ہیں خود سے.
अब ये दूसरे लोग जो हैं जिसकी बात हो रही है कि जो नहीं आए आपके पास, ये दूसरे लोग क्यों नहीं आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास? क्योंकि या तो वो अना के शिकार हैं, या क्योंकि वो सरदार हैं, है ना, बड़े बड़े सरदार हैं, वो बहुत तकब्बुर में रहते इसलिए नहीं आते आपके पास, या फिर वो दुश्मन है इसलिए आपके पास नहीं आते और अपने लोगों को भेज देते हैं कान लगाकर सुनने के लिए, जासूसी करने के लिए, है ना। तो ये मुनाफिक जो हैं आपकी बातें दूसरी तरफ पहुंचाते हैं, फिर जहां वो जो है चुपके चुपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ फिर साजिशें रचते हैं, मतलब इधर की बात जाके वहां लगाई और वहां फिर जो बातें सुन के आए हैं उससे रिलेटेड फिर साजिशें करते थे मुसलमानों के अगेंस्ट। और ये जो बात आई है लिक़ौमिन आखिरीन, इसका दूसरा मतलब ये भी आता है कि जो लोग अभी जो है मुसलमान नहीं हुए हैं, जो बाहर के लोग हैं ना, जो अभी आपके पास नहीं पहुंचे, उनको ये बाहर से ही आपके खिलाफ बहका देते हैं, गलत गलत बातें बताकर, अफवाहें फैलाकर, है ना। दोनों मीनिंग आ जाएंगे इसमें लिक़ौमिन आखरीन में, सही। और ये जो है सम्माऊना, बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं झूठ के, इसका ये भी मीनिंग आता है, ये भी मतलब इसमें आता है कि ये जो लोग हैं ना, इनको बातिल बातों में बड़ी दिलचस्पी रहती है, इनकी जो तवज्जो होती है ना, जो छोटी बातें हैं इस तरह की जो हैं, उसमें सुनने में इनको बड़ा मजा आता है, वही इनको वही चीजें पसंद आती हैं, झूठ कहना, सुनना, सब इनकी ये जो है जिंदगी यही है बस, है ना। तो ये बात आ गई इसमें, ठीक है। चले आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है, इनकी रवैये, इनकी हरकतें। युहर्रिफूनल कलिमा मिन बादी मवादिही, और क्या करते हैं ये लोग, वो बदल देते हैं अल्फाज को बाद उनकी जगह मुकर्रर होने के। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे ये जो है तहरीफ करते थे, है ना। तो ये जो है कलिमात को उनकी मुकर्ररा जगहों से बदल देते थे, फेर देते थे। जो लफ्ज अल्लाह ताला ने जहां रखे हैं उनकी जगहों से ये हटाकर उन लफ्जों को आगे पीछे बताते थे लोगों को, ताकि माना बदल जाए। या फिर क्या करते थे, जो अल्फाज थे, जो असल अल्फाज थे, कलिमात थे, उनका असल माना ना बताकर उनको हेर फेर करके बताते थे लोगों को, ताकि लोग गुमराह हो जाएं। और ये क्यों करते थे, अपने मफादात, दुनियावी मफादात की खातिर ऐसा करते थे, लोगों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है बात बताते थे, बयान करते थे। तो ये तहरीफ इन्होंने अपनी किताबों में भी कर ली थी। और अब आप सल्लम की जो बातें होती थी, जो आप सल्लम अपनी महफिलों में बताते थे, कुरान और सुन्नत से रिलेटेड बातें, उन बातों को भी जो है ये बाहर जाकर बदल कर बता देते थे, उसमें भी ये लोग तहरीफ कर देते थे, ठीक है। अब एक और काम क्या करते हैं, ये करते हैं यक़ूलूना इन ऊतीतुम, वो कहते हैं अगर दिए जाओ तुम ये, फखुज़ूहु, तो ले लो उसे, व इल्लम तूतऊहु फहज़रू, और अगर ना तुम दिए जाओ उसे तो बस बचो। अब ये क्या बात है, अब ये जो गुमराह कौन लोग हैं ना, ये दूसरों को क्या पट्टी पढ़ाते हैं, ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुमको ये बात बताएं तो ले लेना, यानी उनकी बात मान लेना, और अगर ये ना बताए ये बात तो मत मानना, उस बात को एक्सेप्ट मत करना, बस बचना। यानी जो बात हम बताते हैं बस वो ही माननी है तुम्हें, वो ही सुनना है, इसके आगे पीछे नहीं जाना, ठीक है। और इससे मुतल्लिक डिफरेंट वाकयात बयान किए गए हैं तारीख की किताबों में। एक वाकया में क्या था कि एक यहूदी ने किसी शख्स को कत्ल कर दिया, और फिर यहूद कहने लगे कि इसका फैसला आप सल्लम से कराते हैं, और कहने लगे अगर वो दियत का फैसला दे तो कबूल कर लेना, लेकिन अगर किसास का फैसला करे तो नहीं मानना। यानी कि ये लोग क्या है, हक का फैसला करवाने आप सल्लम के पास नहीं आ रहे थे, बल्कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी के लिए आ रहे थे, है ना, आसानी का फैसला चाह रहे थे इसलिए। तो ये लोग जो हैं अपने झगड़ों का फैसला आप सल्लम के पास करवाने के लिए जाते थे, और उनको लोगों को ये कहकर भेजते थे कि अगर वो ये फैसला दे तो कबूल कर लेना, और अगर ये फैसला ना दे, इसके ऑपोजिट दे, तो मत कबूल करना, मत मानना उनकी बात को। तो एक तो वाकया ये हुआ था। दूसरा वाकया क्या हुआ कि जिसमें एक यहूदी मर्द और औरत ने जिना किया था। अब इनकी किताब में जो ओरिजिनल हुक्म था वो तो था शादीशुदा जानी का रजम की सजा देनी है ना, लेकिन इन लोगों ने उसको भी बदल लिया था और सजा जो है 100 कोड़े कर दी थी और मुंह काला करके गधे पर सवार करना कर दी थी। अब ये जो मामला हुआ इसका भी फैसला कराने ये लोग आप सल्लम के पास गए, और इन लोगों को ये कहकर भेजा कि अगर वो कोड़े लगाने बताए तो कबूल कर लेना, लेकिन अगर रजम बताए तो कबूल मत करना। तो इस तरह की बातें थी, ठीक है। और ये सिर्फ देखें यहूद की बात नहीं है, ये आज हम मुसलमानों में भी ये बात कॉमन हो गई है। कोई मसला आ जाए तो मुसलमान भी क्या करते हैं,
مسلمان بھی فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں نا، ایک سے مسئلہ پوچھیں گے کہ کیا ہے اس کا حل، وہ ان کے مطابق نہیں ہوا تو دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے. اسی طرح جب تک ان کو اپنی مرضی کا سولوشن نہیں مل جاتا بدلتے رہتے ہیں، اور جہاں سے ان کو اپنی مرضی کا سولوشن مل جائے گا اس کو مان لیں گے، بھلے ہی وہ صحیح ہے یا غلط ہے. حالانکہ مسلمان کو تو حق تلاش کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس میں یہ حکم ہے نا. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے اس معاملے میں، اور جب حق معلوم ہو جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، بھلے ہی پھر وہ ہمیں پسند ہو نہ پسند ہو، ہماری نفس کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو. تو مسلمان کو تو اصولوں پر رہنا چاہیے، چاہے پھر اسے اپنی قربانی ہی کیوں نہ کرنی پڑے، اپنی جو اس کی چیزیں ہیں اس کو پسند آ رہی نہیں بھی آ رہی ہیں تب بھی اس کو جو ہے وہ ماننا ہے. تو یہ مسلمان کا رویہ ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا پھر آگے کیا فرمایا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور وہ جو ارادہ کر لے اللہ اس کی آزمائش کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ہرگز نہیں آپ مالک ہو سکتے اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کے. یعنی کہ یہ جو خود گمراہ کن لوگ ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ دوسروں کو بھی گمراہ کر کے جو ہے بڑے خوش ہو رہے ہیں، تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو فتنے میں ڈالنا چاہے، اللہ تعالیٰ جس انسان کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو پھر آپ کو کوئی اختیار نہیں رہتا کہ اس کو ہدایت دے سکے، اس کی اصلاح کر سکے. پھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اور اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالتا کس کو ہے بھلا؟ یہ جو ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 144A، اس سے جس کا مفہوم ہے، جس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جس طرح چٹائی کا ایک ایک تنکا ہو. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کبھی فتنے جو ہے ایک ایک کر کے آتے رہیں گے، کبھی شرک کی گمراہی، کبھی بدعت، کبھی بے حیائی، کبھی کوئی فسق و فجور کی بات، یہ آتے رہتے ہیں انسان پر، ہے نا، دلوں پر پیش ہوتے رہتے ہیں. اب جو دل بھی ان کو قبول کرے گا، اگر کسی کے دل نے اس کو قبول کر لیا تو سیاہ نقطہ اس پر لگ جائے گا، اور جو اس کو قبول نہیں کرتا اس پر سفید نشان لگے گا. تو اس طرح دل جو ہو گئے دو طرح کے ہو گئے، ہے نا. ایک تو سفید دل ہو گیا جو سفید چمکدار پتھر کی طرح، جس پر فتنے اثر نہیں کریں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں. اور دوسرے کیسے دل ہیں؟ دوسرے ہیں سیاہ دل، جو الٹی سراہی کی طرح ہے، جو پہچانتے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بلکہ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. تو ایسے دل میں پھر حق کی بات جاتی ہی نہیں. ایسے دل جو ہیں جو فتنوں کو قبول کر لیتے ہیں نا، ایسے ہی دل ہوتے ہیں. اور سفید دل ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ سفید دل کب ہوگا؟ یہ تو تبھی ہوگا نا جب جو ہے حق جو ہے وہ دل میں جمع ہو، جب انسان کو قرآن اور سنت کا صحیح علم ہو، حق کی اس کو پہچان ہو جائے، جب اس کو باطل سے فرق کرنا آ جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے نا. تو کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ خود تو کسی کو نہیں چاہتا کہ کسی کو فتنے میں ڈالے، لیکن جب لوگ خود غلط راستہ اپناتے ہیں، ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر ادھر ہی پھیر دیتا ہے، گمراہی میں بھی پھر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ وہ غلطی کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اور بار بار غلطی کر کے جان بوجھ کر غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا کر کر کے ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو ایسے لوگوں کا کیا بتایا جا رہا ہے کہ تو ہرگز نہیں آپ مالک ہو سکتے اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کے، پھر جو ہے تم اسے گمراہی سے نہیں بچا سکتے، نہ ہدایت دے سکتے. کسی بھی مخلوق کو اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے ارادے فیصلوں کو بدل سکے. پھر آگے فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی لوگ ہیں وہ جو نہیں چاہا اللہ نے کہ وہ پاک کرے ان کے دلوں کو. یہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، دین کے بارے میں شک و شبہات ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا، صاف نہیں کرتا پھر ایسے لوگوں کے دلوں کو، بلکہ ایسے لوگوں کے جو دل ہیں اور زیادہ مرض میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس منافقت کے مرض جو ہے اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے جو یہ سارے کام کرتے ہیں کیا ہے ان کے لیے پھر لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
ان کے لیے کیا ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے ان کے لیے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. منافقوں کی دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے اور دیکھیں کبھی بھی ان کی اصلیت جو ہے سامنے آ جاتی ہے اور ان کو ذلتیں سہنی پڑتی ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی راز ان منافقوں کے کھلتے رہتے تھے اور ان کو پھر ذلت سہنی پڑتی تھی. جیسے کہ عبداللہ بن ابی کا ہی آپ دیکھیں کیسے ان لوگوں کو ذلت ہوئی تھی. عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا وہ سچا مخلص مومن تھا. جب اس کو پتا چلا عبداللہ بن ابی کی بدماشی کے بارے میں تو وہ راستے میں ہی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا, اس کے سر پر کھڑا ہو گیا کہ اب میں تیرا سر اڑا دوں گا. تو خود کا بیٹا جو ہے اس طرح سے ہے نا, تو ذلت ہوئی نا. اور یہودیوں کی غداریوں کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی غداریوں کی وجہ سے پھر ان کو کس طرح ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہ تو دنیا کی ذلت رسوائی. آخرت میں بھی تو پھر دیکھیں بہت ہی بڑا عذاب ہے ان کے لیے, کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اس وجہ سے. ٹھیک ہے, تو کیا معلوم ہوا ہمیں سے آیت سے اگر ہم دیکھیں اس کا خلاصہ دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان کا دار و مدار جو ہوتا ہے دل کی حالت پر ہوتا ہے. صرف زبان سے کہنے سے جو ہے ایمان قابل قبول نہیں, کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دل میں کوئی ایمان نہیں, عمل میں کچھ نہیں. تو دونوں جگہ تینوں جگہ ہونا چاہیے, زبان سے بھی, دل سے بھی اور عمل سے بھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ غم کرنے کو منع کیا گیا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا نا غم کرنے کو, کہ نہ کریں ان کی باتوں پر غم. غم کرنے کے بہت نقصان ہوتے ہیں نا, صحت خراب ہو جاتی ہے, انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں, پھر زندگی کے مقصد سے ہی توجہ ہٹ جاتی ہے نا, پھر کسی کام کا نہیں رہتا انسان, کامیابی ہو ہی نہیں سکتی اس کو اگر وہ جو ہے غم میں پڑ جائے تو. اور دیکھیں نا یہ زندگی عام زندگی میں اس طرح کے لوگ بہت ملتے ہیں, جو منافقانہ کردار جو والے جو لوگ ہوتے ہیں, جو چوٹ پہنچاتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر؟ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. اپنے آپ کو جو ہے غم میں نہیں گھلا دینا چاہیے. اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم کسی کام کے قابل ہی نہیں رہیں گے. دیکھیں زندگی امتحان ہے, اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ہمیں بھیجا ہے اور اس طرح کے لوگ ملتے رہیں گے. کچھ وقفے میں آتے رہتے ہیں اس طرح کے لوگ زندگی میں اور اذیتیں پہنچاتے رہتے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے ڈپریشن میں نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے, صبر کرتے ہوئے اور اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہوئے اپنا فوکس جو ہے اپنے مقصد پہ رکھنا ہے, بھٹکنا نہیں ہے اس سے, ورنہ غم کریں گے تو بس بیٹھ جائیں گے, کچھ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری امپورٹنٹ باتیں ہم نے اس آیت سے سیکھی ہیں. آیت نمبر 42 پر آ جاتے ہیں. سماعون للکذب اکالون للسحت, بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو, بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ, پھر اگر وہ آئیں آپ کے پاس تو فیصلہ کیجئے درمیان ان کے یا اعراض کیجئے ان سے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ, اور اگر آپ اعراض کریں گے ان سے, فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا, تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی. وَإِنْ حَكَمْتَ, اور اگر فیصلہ کریں آپ, فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو فیصلہ کیجئے درمیان ان کے ساتھ انصاف کے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ وہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے. اب دیکھیں دوبارہ تاکید ہے اسی بات کی, سماعون للکذب اکالون للسحت, بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو. سماعون للکذب تکرار ہے, ابھی جو پیچھے آیت میں بات ہوئی تھی نا کہ بہت زیادہ جھوٹ کے سننے والے ہیں, جھوٹ میں ہی دلچسپی رکھنے والے ہیں, جھوٹ کو ہی بس قبول کرنے والے ہیں, حق بات تو ان کو اچھی ہی نہیں لگتی. اور یہ خصلتیں منافقوں کی, یہودیوں کی بیان ہو رہی ہے نا. اور دوسری خصلت کیا بیان ہوئی یہاں پہ, اکالون للسحت, بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو. یہ جو بات آ رہی ہے نا, یہ سحت جو ہے اس کا معنی اگر ہم دیکھیں تو سحت کے معنی میں کیا کیا آ جاتا ہے. دیکھیں سحت بیسیکلی ایسے چھلکے کو کہتے ہیں جس کو پوری طرح اتار لیا جائے, ہے نا. جیسے کوئی آم ہے, اس کا پورا چھلکا جو ہے اتار کے پھینک دیں, تو ایک تو یہ بات آ جاتی ہے سحت. پھر ملیا میٹ کر دینا, ہلاک کر دینا. پھر اور کیا معنی آتے ہیں سحت میں, ایسی ممنوع چیزیں جو قابل آر ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اب دیکھیں آپ کہ اب سحت میں آپ نے دیکھا کہ ایسا چھلکا جس کو پوری طرح اتار دیا جائے,
تو سخط میں وہ سارے کام آ گئے جو دین کی جڑ کاٹ دیں. مال حرام کو سخط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مال حرام، حرام کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ خود جو ہے فرما رہے ہیں نا، سود کے حوالے سے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. یمحق اللہ الربا، سود کو مٹاتا ہے، اس کے بچتا ہی نہیں، وہ تو ہلاک ہو کر رہنا ہی رہنا ہے. تو کیا فرمایا؟ بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کے سحت. اور حرام مال کی دیکھیں کیا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہے؟ حرام مال کا حال تو یہ ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان حرام مال خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا، اور اگر اپنے اوپر صرف کرے تو بھی اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی. یعنی کہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر خرچ کرے خیر و برکت نہیں ہوتی، یعنی کہ پھر طرح طرح کی آفتیں آنے لگتی ہیں، بیماریاں ہونے لگتی ہیں. اور مان لو کچھ آفتیں بیماریاں بھی نہیں آ رہی تو دل کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، سکون رہتا ہی نہیں ہے ایسے انسان کو جو حرام جو ہے کرتا ہے خرچ، حرام کماتا ہے، حرام خرچ کرتا ہے. اور تیسری بات، اور اگر حرام مال چھوڑ کر مرتا ہے تو وہ جہنم کا زادِ راہ ہے. کیا فائدہ ہوا پھر اس حرام کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. ٹھیک ہے. تو سحت جو ہے حرام مال ہر طرح کا وہ ہو گیا. لیکن یہاں جو ہے اس آیت میں اسپیشلی سحت کا خاص معنی آیا ہے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ سحت کا یہ معنی ہے رشوت. رشوت. ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جو مذہبی طبقہ جو ہے مسئلے مسائل نرم کر دیتا ہے رشوت لے کے. رشوت کہتے کسے ہیں؟ رشوت جو حق کو باطل اور باطل کو حق بتانے کے لیے دی جائے وہ ہوتی ہے رشوت. اور دیکھیں نا یہود کے علماء جو تھے وہ بھی تو یہی کچھ کرتے تھے نا، لوگوں کو ان کی مرضی کے فتوے دینے کے لیے بدلے میں نذرانے لیتے، تحفے لیتے، رشوت لیتے طرح طرح کی فارم میں. تو اس کو سحت کہا گیا ہے. اور یہ لوگ اس طرح رشوت لے کر اللہ کے دین کی جڑ کاٹتے تھے. تو یہی بات ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو. پھر آگے بتایا جا رہا ہے فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پھر اگر وہ آئیں آپ کے پاس تو فیصلہ کیجئے درمیان ان کے یا اعراض کیجئے ان سے. اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں کسی مقدمے کا فیصلہ کرانے تو آپ فیصلہ کر دو ان کے درمیان یا ان سے اعراض پر دو. مرضی دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاہے تو آپ ان کے مقدمے کا فیصلہ کر دیں، چاہے تو منع کر دیں کہ میں نہیں کروں گا. کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کا فیصلہ کرانے نہیں آتے تھے، بلکہ اپنی مرضی کا، اپنی خواہش کے مطابق جو ہے فیصلہ لینے آتے تھے، اپنے فائدے کا فیصلہ لینے آتے تھے، جیسا کہ ابھی پچھلی آیت میں جو واقعات بیان ہوئے. تو یہ کافر منافق لوگ اپنے مفادات کے بندے ہوتے ہیں بیسیکلی. اس لیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر، اور پھر جو ہے بتایا کہ اگر تم ان سے اعراض کرتے ہو تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اس میں اختیار دے دیا نا کہ چاہو تو فیصلہ کرو، چاہو تو منع کر دو. اب اگر منع کریں گے تو پھر لوگ جو ہیں کہیں گے نا کہ کیسا نبی ہے کہ ہمارے فیصلے کرنے کو منع کر رہا ہے. تو اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ اعراض کریں ان سے تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی، آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے کچھ بھی کسی بھی طرح کا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات. لیکن آپ اگر فیصلہ کریں تو کیسے کریں گے؟ آگے یہ بتا دیا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر فیصلہ کریں آپ تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان ساتھ انصاف کے، بالقسط، انصاف کے ساتھ ہی فیصلہ کرنا ہے. چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ آپ کے دشمن ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ہی فیصلہ کرنا ہے، حق پر ہی رہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو. کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانی ہے تو کیسے بننا ہے؟ انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے بننا ہے. اور ہمیں حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے نا کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ نور کے منبروں پر ہوں گے. اسپیشل ان کی جو ہے عزت ہوگی، نور کے منبروں پر ہوں گے. اور دوسری حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ 7 لوگ کا جن میں ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. اور اس میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے عادل حکمران کا. عادل حکمران عرش الہی کے سائے میں. تو ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ وہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے. آیت 43 پر آ جائیں.
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کس طرح وہ منصف بناتے ہیں آپ کو، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ منہ موڑ جاتے ہیں بعد اس کے، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کس طرح شروع ہو رہی آیت دیکھیں، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کس طرح، کیفا یہاں تعجب کے لیے آیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جو ہے منصف بناتے ہیں، حاکم بناتے ہیں، اپنے معاملات کا جو جھگڑے ہیں ان کا فیصلہ کراتے ہیں، کس طرح کراتے ہیں؟ یہ آپ کو نبی تو مانتے نہیں ہیں، آپ کی کوئی بات تو یہ مانتے نہیں ہیں، لیکن کوئی جھگڑا معاملہ ہوتا ہے تو آپ سے فیصلہ کرانے چلے آتے ہیں، تو ان کو تو آنے کی ضرورت کیا ہے، پھر کیوں آ رہے ہیں یہ لوگ؟ جبکہ کیا ہے، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، ان کے پاس آلریڈی تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم موجود ہیں، اور ان کی اپنی عدالتیں موجود ہیں، پھر بھی جو ہیں یہ فیصلے آپ کے پاس لاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس اس لیے فیصلے کروانے نہیں آتے کہ یہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ آسانی کا حکم ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے جو ہے آسان فتویٰ مل جائے، آسان حکم مل جائے کہ ان کی مرضی کے مطابق ہو، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیں، اس لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ کس طرح وہ منصف بناتے ہیں آپ کو، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں حکم ہے اللہ کا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر بھی دیں، پھر اگر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ فیصلہ کرا لیتے ہیں ان سے، پھر اگر وہ فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو یہ کیا کرتے ہیں، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ منہ موڑ جاتے ہیں بعد اس کے، یعنی کہ وہ اس فیصلے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو ان کی مرضی کے اگر خلاف ہے تو اس کو قبول ہی نہیں کرتے، اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ تو کیا فرمایا، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے، یہ لوگ تو ایمان لانے والے ہے ہی نہیں، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، یہ یہودی بھی اور یہ منافق لوگ بھی، منافق بھی جو ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن دل میں کوئی ایمان نہیں، یہ مومن ہرگز ہے ہی نہیں۔ ٹھیک، یہ بات بتائی جا رہی۔ اب دیکھیں، یہ جو پچھلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ہوئی نا کہ کافروں کے معاملات کے فیصلے کرنے کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں نا ان 2 آیتوں میں، تو علماء نے بیسیکلی کافروں کی جو ہے نا کچھ قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تو وہ کافر ہوتے ہیں جس کے ساتھ مسلسل جنگ چل رہی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں حربی کافر، تو ان کے ساتھ جو معاملات کے احکامات ہیں وہ الگ ہیں، کیونکہ یہ جنگ میں ہے نا، جنگ کی حالت میں۔ اس کے علاوہ 3 کیٹیگریز اور ہیں، ایک وہ کافر جن کا مسلمانوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاہدہ ہے، رہ تو وہ دوسرے ملک میں رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، اور ایک اور وہ جو کہ مسلمانوں کے ہی ملک میں رہ رہے ہیں ذمی کے طور پر، اور تیسرے وہ جو کچھ وقت کے لیے مسلمانوں سے کے پاس آئے ہیں، پناہ لے رہے ہیں، مسلمانوں کی پناہ میں ہیں۔ تو یہ جو بعد والے 3 طرح کے کافر ہیں نا، ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کا دفاع کیا جائے گا، ان کے حقوق جو ہیں ان کو دیے جائیں، اور جو معاہد کافر ہیں اسپیشلی اگر اسلامی عدالت سے وہ اپنا فیصلہ کرانے آتا ہے تو اسلامی عدالت کیا کرے گی، اس آیت کے مطابق کیا ہے، اس آیت کے ظاہر سے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے معاملے کا فیصلہ کیا بھی جا سکتا ہے اسلامی شریعت کے مطابق، یا ان کا فیصلہ کرنے سے منع بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ بعد میں آگے آپ دیکھیں گے آیت 48 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا حکم دیا ہے اس میں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ ان کے درمیان فیصلہ کرو ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، یعنی کہ جو ابھی اس آیت میں ہے، یعنی کہ یہ حکم منسوخ ہے اور اب بعد میں جو حکم آئے گا یہ حکم جاری ہے، یعنی کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور فیصلہ بھی قرآن اور سنت کے مطابق کیا جائے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک، چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت 44۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نازل کی ہم نے تورات، اس میں ہدایت اور نور تھا، یحکم فیصلہ کرتے تھے، بہا ساتھ اس کے، النبیون الذین اسلموا، انبیاء وہ جو اسلام لائے تھے،
للذین ہادو ان کے لیے جو یہودی بن گئے تھے، والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، اور ربانی اور علماء باوجہ اس کے جو وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، وکانوا علیہ شہداء اور تھے وہ اس پر گواہ، فلا تخشوا الناس واخشونی تو نہ تم ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ تم لو بدلے میری آیات کے تھوڑی قیمت، ومن لم يحکم بما انزل اللہ اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک هم الکافرون تو یہی لوگ ہیں وہ جو کافر ہیں۔ اس کا ترجمہ آیت 44 کا تفسیر دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں جو ہے تورات کا ذکر آیا، تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ تورات کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ تورات کیا تھی، کیا مقصد تھا اس کتاب کے بھیجنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور کہ بے شک ہم نے نازل کی تورات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی تھی۔ یہاں پہ تورات کی صداقت حقانیت کا بیان ہے، اور یہ تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھی ہوئی تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور کیا تھا اس میں، فیہا ھدی ونور اس میں ہدایت اور نور، ہدایت اور نور، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ہدایت یعنی کہ لوگوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے یہ نازل کی گئی تھی، اور نور بھی ہے اس میں، روشنی ہے، یعنی کہ کفر کے اندھیروں سے، جہالتوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی، ہدایت کی روشنی، توحید کی روشنی میں لانے والی تھی یہ بھی۔ لیکن اس کو بھی لوگوں نے کیا بنا لیا، ثواب، صرف ثواب سمجھا، تبرک سمجھا، قسمیں کھانے کے لیے بس کتاب کو رکھ لیا۔ یہودی بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور آج آپ قرآن مجید کو بھی لے لیں، لوگوں نے اس کو، آئی تو یہ بھی ہوتا نور ہے قرآن مجید بھی، لیکن قرآن کو بھی آج لوگوں نے کیا بنا لیا، صرف ثواب پانے کے لیے تبرک کا ذریعہ، اور یہ جو ہے صرف قسمیں کھانے کے لیے رکھ لیا ہے، یا شادیوں میں لڑکیوں کے سر کو کے اوپر رکھ دیتے ہیں، لڑکیوں کو اس کے نیچے سے گزار دیتے ہیں، بس اسی کام کے لیے رکھ لیا ہے۔ حالانکہ کس لیے آئی تھی یہ، ہدایت کے لیے آئی تھی، انسان کو جو ہے روشنی کی طرف لانے کے لیے آئی تھی۔ اور یہ یہودیوں کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے بھی یہی کر لیا۔ تو یہ تورات جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور اس میں ہدایت اور نور تھا۔ پھر آگے فرمایا یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ انبیاء وہ جو اسلام لائے تھے ان کے لیے جو یہودی بن گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تورات کے ذریعے جو ہے انبیاء جو تھے وہ فیصلہ کرتے تھے، اس تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے سارے نبی، موسیٰ علیہ السلام بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی بنی اسرائیل میں آئے تھے وہ اس تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، لوگوں کے جھگڑوں کے، ان یہودیوں کے جو جھگڑے ہوتے تھے، معاملات ہوتے تھے۔ اور یہ جو بات آئی ہے نا اس میں، یہ جو بات آئی ہے الذین اسلموا وہ جو اسلام لائے تھے، انبیاء کے لیے بات آئی ہے نا، انبیاء تو ہوتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، اطاعت گزار، تو وہ جو اسلام لائے تھے انبیاء کے لیے کہ فرما بردار، اطاعت گزار، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اس تورات کے ذریعے فیصلے کرتے تھے۔ اور کس کے لیے فیصلے کرتے تھے، للذین ہادوا ان کے لیے جو یہودی بن گئے تھے، یعنی کہ یہودیوں کے معاملوں کے جھگڑات کے۔ اور کون تھے جو اس کے ذریعے فیصلے کرتے تھے، والربانیون اور ربانی، رب والے، ربانی بھی جو تھے تورات ہی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ ربانی کون ہوتے ہیں، ربانی مطلب رب والے، وہ لوگ جو کتاب و سنت پر، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم پر صحیح طرح عمل پیرا ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، وہ ربانی۔ خود بھی جو اللہ کے دیے علم پر جو ہے عمل پیرا ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بھی تربیت اسی علم پر کرتے ہیں، جو انبیاء کی سنت پر خود بھی چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی چلاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ربانی، ٹھیک ہے۔ اور آگے کون ہے، والاحبار اور علماء فقہا بھی، یہ بھی تورات کے بیسس پر ہی جو ہے فیصلے کرتے تھے۔ احبار یہودیوں کے جو علماء ہیں نا ان کو عموماً احبار کا نام دیا جاتا ہے، ہبر کہتے ہیں بڑا ماہر عالم، تو احبار جو ان کے علماء تھے، تو یہ بھی فیصلے تورات کے ذریعے کرتے تھے۔ تو ہمیں یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے، فیصلہ جو ہے صرف جج ہی نہیں کرتا، بعض دفعہ عالم بھی فیصلہ کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ عالم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ فتویٰ کہلاتا ہے، جو لوگ کے عام روزمرہ کے جھگڑے، چھوٹے موٹے جھگڑے میں صلح کرانا، حق بات بتانا جو ہوتا ہے،
تو یہ کام کس کا ہوتا ہے انبیاء کے بعد؟ ربانی احبار کا ہوتا ہے. اور جج جو ہوتے ہیں، جو حاکم کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ بھی کرتا ہے، اس کو امپلیمنٹ بھی کراتا ہے، کرواتا بھی ہے، اس کو نافذ بھی کرواتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کام کیوں کرتے تھے؟ مطلب کیوں کرتے تھے یہ تورات کے ذریعے فیصلے؟ اس کا یہاں آگے ریزن بتایا، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، باوجہ اس کے جو وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے. یہ ریزن تھا. نبیوں کو، ربانیین کو، احبار کو اللہ نے کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی. جو سابقہ کتابوں کی جو ذمہ داری تھی ان کی حفاظت کی، وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر نہیں لی تھی، بلکہ کس کو دی تھی؟ نبیوں، ربانی اور احبار کو دی تھی. یہ جو ہے مینلی سب سے پہلے تو اس امت کے نبی پر ذمہ داری ہوتی تھی، اور جب وہ نبی فوت ہو جاتا تو ذمہ داری اس امت کے ربانی لوگوں پر، علماء پر آ جاتی تھی. اور دیکھیں یہی وجہ ہے نا کہ بعد میں آنے والے ان کے جو علماء نے جب ان کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس کو بگاڑا، تو وہ کتابیں جو ہیں اپنی اصل حقیقت سے بدل گئیں. اب پھر یہ جو کتابیں ہیں اب آسمانی کتابیں نہ رہیں بلکہ خود ساختہ گھڑی ہوئی کتابیں بن گئیں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور اس لیے دیکھیں 1450 سال ہو گئے تو یہ قرآن پوری طرح محفوظ ہے، ایک لفظ بھی نہیں بدل سکا کوئی اس کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے اس کی حفاظت کی. سبحان اللہ. چلیں آگے دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں آگے بتایا جا رہا ہے وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور تھے وہ اس پر گواہ. اور تھے وہ اس پر گواہ. کس بات پر گواہ تھے؟ کہ یہ تورات جو ہے برحق کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ سارے لوگ نبی ہیں، ربانی ہیں، احبار ہیں، یہ اس پر گواہ بھی تھے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تو نہ تم ڈرو لوگوں سے، وَخْشَوْنِی، اور ڈرو مجھ سے. اب دیکھیں حق کی بات کہنے سے، حق کے فیصلے کرنے سے انسان کو کیا چیز روکتی ہے؟ مینلی دو چیزیں روکتی ہیں. ایک تو روکتا ہے اس کو لوگوں کا ڈر، کہ صحیح بات کہیں گے تو لوگ جو ہے ہمارے مخالف ہو جائیں گے، نہیں تو اس سے بڑھ کر ہمیں اذیتیں دینے لگیں گے، ہمیں نقصان پہنچائیں گے، دشمنیاں نکالیں گے. اور اکثر آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح جو ہے ججوں کو جو ہے دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے حق پر فیصلے دینے کی وجہ سے، ہے نا. تو لوگوں کا ڈر جو ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہاں پہ اس لیے جو ہے فیصلہ کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے مت ڈرو. اگر تم لوگوں سے ڈر کے فیصلے کرو گے تو لوگوں کو راضی کرنے میں ہی بس لگے رہو گے، ان کی پسند کے فیصلے کرنے میں، اور حق سے بہت دور ہو جاؤ گے. تو لوگوں سے ڈر کے فیصلے مت کرو. وَخْشَوْنِی، ڈرو مجھ سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف مجھ سے ڈرو، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تبھی انسان پر انصاف پر جو ہے قائم رہ سکو گے. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تبھی انصاف کر پاؤ گے، ورنہ نہیں کر پاؤ گے. یہ بہت ضروری ہے. اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. دوسرا ریزن بتایا جا رہا ہے. دوسرا ریزن جو انسان کو حق سے روکتا ہے وہ کیا ہے؟ لالچ، دنیا کے مفادات، اس کی وجہ سے. اور ان کے بعض علماء جو علماء سو تھے، برے علماء تھے، وہ ایسا کرتے تھے کہ رشوت لے کر لوگوں کی مرضی کے فیصلے کر دیتے تھے. کبھی تو اللہ کی جو آیت ہے اس کو چھپا کر حق بات کو چھپا دیتے تھے پوری طرح، اور کبھی حکم کو بدل کر بتا دیتے تھے لوگوں کی خواہشات کے مطابق، تاکہ ان کو دنیاوی فائدے ملتے رہیں، جو عہدے منصب ہیں ان کو ملتے رہیں، نظر و نیاز آتی رہیں، تحفے تحائف ان کو ملتے رہے، ان کی عزت شہرت ہوتی رہے، ان سب کی وجہ سے. تو یہ جو طمع، لالچ ہے نا دنیا کے مفادات، اس کی وجہ سے بھی جو ہے انسان حق کے فیصلے نہیں کرتا ہے. تو فرمایا کہ میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے تم نہ لو تھوڑی قیمت. اب دیکھیں نا پوری دنیا کے خزانے بھی تم مل جائیں تو وہ جنت کے سامنے کچھ ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو اس لیے مقدمات کا فیصلہ کرتے میں رشوت لے کر ان کی مرضی کے فیصلے نہ کرو. ایک قول ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کسی آدمی سے ڈرتا ہے نا تو اس انسان پر اسی شخص کو مسلط کر دیا جاتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے. اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرے تو اللہ اپنے سوا کسی اور کو اس پر قابو نہیں دیتا.
اور جو آدمی کسی آدمی سے امید رکھتا ہے تو اس کو اسی کا وابستہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اسی کا محتاج کر دیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھے تو اللہ اس کو اپنے سوا کسی اور کے سپرد نہیں کرتا. ٹھیک، چلے آگے آخر میں کیا فرمایا آیت میں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہی لوگ ہیں وہ جو کافر ہیں. اب آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جو لوگ بھی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ہاں، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو یہی لوگ ہیں وہ جو کافر ہیں. جو قرآن اور سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، چاہے پھر وہ بڑے بڑے مفتی کیوں نہ ہوں، علماء کیوں نہ ہوں، بڑے بادشاہ کیوں نہ ہوں، کسی بھی بڑی کرسی پر بیٹھ کے فیصلہ کیوں نہ کر رہے ہوں، کیوں نہ دے رہے ہوں اپنے فیصلے، تو پھر ایسے فیصلہ کرنے والے کیا ہیں؟ وہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ ہیں وہ جو کافر ہیں. سخت ڈانٹ ہے یہاں پر، سمجھنے کی بات ہے بہت بڑی یہاں پر. چلیں یہیں تک رکھتے ہیں آج. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.